جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہوئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی وراثت کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کی شکل میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت کی عمر 27 سال تھی۔ وہ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا، ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔
वहाँ घर का सामान भी नहीं था, ना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, ना ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मज़हब को जुटलाने और उन्हें अपने नए मज़हब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर मक्का से मदीने को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप बहुत दूर निकल गए। आज 7 बरस बाद खालिद भी मदीने की तरफ जा रहा था और उसके जहन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सवार था। उसने जंगे उहुद में अपने देवता हुबल और देवी उज़्ज़ा के दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में वहाँ से निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें छूटती चली आ रही थीं। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा चुका। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को खाने पर मदऊअ किया। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, नाज़रीन इकराम, आज की ये किश्त यहीं ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह इसके आगे की किश्त के साथ हम जल्द हाज़िर होते हैं। अगर इस बयान के दौरान हमारी ज़बान से लफ्ज़न कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से हमें माफ़ फरमाए। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।